انوائرمنٹلزم کے تناظر میں ماحولیاتی آلودگی پر بہت بات ہو رہی ہے، اور بالخصوص جب سے پاکستان میں سیلاب نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ قدرتی آفات کے الفاظ کو بہت سے حلقوں نے خالصتاً اپنے پولیٹیکل گین کے لیے چیزوں کو ڈسٹارٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ایسے کئی پروگرامز ہم نے دیکھے ہیں بشمول کانفرنسز، سیمینارز اور ٹی وی چینلز کے، کہ جہاں بتانے کی یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان میں اگر سیلاب آ رہے ہیں یا ہم اس بدترین تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مکمل طور پر کسی قدرتی آفت کے نتیجے میں ہوا، اور وہ احباب اور متعلقین جو بلوچستان یا اندرون سندھ کے ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو بالخصوص انٹیریئر میں وہ علاقے جو بہت زیادہ سیلاب سے تباہی بربادی کا شکار ہوئے، یا پنجاب کے دیگر علاقے، تو آپ ان سے معلوم کیجئے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مقامات پر جو تباہی ہمیں آج نظر آ رہی ہے اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اور یقیناً ڈیم کے بنائے جانے سے لے کر بارشوں کے پانی کو محفوظ کرنا، اپنے کھیتوں کی حفاظت اور دوسروں کے کھیتوں کو تباہ و برباد کرنا، یہ تمام تر جو کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ رکھنے والے افراد ہیں، کس طرح سے انہوں نے غریبوں کی فصلوں کو تباہ کیا، یہ آپ وقتاً فوقتاً لوگوں سے سنتے رہے ہوں گے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ بظاہر قدرتی آفات دیکھ رہے ہیں تو یہ مصنوعی جو جدید سائنسی تجربات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور اب بتدریج کیونکہ انڈسٹریل ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے بعد دنیا گلوبلائزیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں تو بتدریج انسان اپنی فطرت سے دور ہو رہا ہے، اور دنیا کو اب کاربن فری سٹیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈی پاپولیشن کے ساتھ اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جدید سائنسی منہج پر چلتے ہوئے انسان جس قدر اپنی فطرت سے دور ہو چکا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دوبارہ فطرت سے قریب ترین جو زندگی ہے اس کی طرف لوٹا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قدرتی آفات کا ذکر فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ظاہر ہے کہ ایک بڑا حصہ اور جس پر تمام تر تعلیمات کی بنیاد ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، بنی اسرائیل پر طوفان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، وَالْجَرَادْ وَالْقُمَّلْ، جوئیں پیدا ہو گئیں، ٹڈیوں کے غول ان پر حملہ آور ہو گئے، وَالضَّفَادِعَ، ضفادع مینڈک کو کہا جاتا ہے، مینڈک اتنی کثیر تعداد میں ہو گئے کہ ان کے لیے زندگی گزارنا ایک بہتر انداز سے ناممکن ہو گیا۔ والدم، خون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مختلف جگہوں سے خون نکلے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا فساد، اور اس انتشار کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا آیات مفصلات، یہ ہماری وہ نشانیاں ہیں جو پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر کھول کر جدا جدا بیان فرما دی، لیکن اس کے باوجود نتیجہ کیا تھا کہ فاستکبروا، وہ پھر بھی تکبر کرتے رہے، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ جرم کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے قوم کے افراد تھے جو جرم کرنے والے تھے اور سخت گناہگار تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، فرمایا کہ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو ذات اقدس آسمانوں میں ہے، اور زمین اپنی شدت کی وجہ سے کانپ رہی ہے اور وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ تو فرمایا کیا تم پروردگار عالم کی اس قدرت سے خود کو مامون خیال کرتے ہو؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، جو ذات اقدس جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے، کیا تم اس پاک ذات سے اپنے آپ کو مامون گمان کرتے ہو کہ وہ تم پر آسمان سے پتھر بھیجے؟ فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو اب تم جان لوگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈرانا کیسا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو قدرتی آفات ہیں، زلزلوں کا آنا، بارشوں کا بعض اوقات یہ ہمارے لیے ایک آفت بن جانا، اللہ کا عذاب بن جانا، اسی طرح سے کسی خاص جانور یا
حشرات میں سے کسی چیز کا کثرت کے ساتھ پیدا ہو جانا، انسان کی زندگی کا معطل ہو کر رہ جانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو قدرت اور فطرت سے اس طور پر بھی تعلق رکھتی ہیں کہ کبھی کسی کے لیے رحمت اور کبھی کسی قوم کے لیے انہیں عذاب بنا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے لیے بہت لائق احترام ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، جس طرح سے انہوں نے عذاب اور جزوی عذاب اور عذاب استیصال، ان تمام چیزوں کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہے کہ آپ قدرتی آفات جب نازل ہو گئیں تو اس کے بعد کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ یقینی طور پر ہمارے لیے بہت سے اہم نکات یہ بات اپنے اندر رکھتی ہے۔ میں اس میں ساتھ میں یہ بات دوبارہ تاکید کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ عذاب کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کے براہ راست مخاطبین پر اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض ماڈرنسٹ تھنکرز لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی قدرتی آفات کے موقع پر وہ پروردگار عالم کے عذاب سے اور اللہ تبارک و تعالی کی تنبیہ سے بالکل غافل کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آئے ہیں، یا تم آپس میں جو قتل و غارت گری میں مبتلا ہو، یہ کوئی چیز عذاب نہیں ہے، کوئی تنبیہ نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بات قرآن و سنت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سخت منافی ہے۔ پروردگار عالم کبھی کسی قوم پر اگر اپنا عذاب بھیجتا ہے تو وہ عذاب قطعی ہے اگر وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں آ رہا ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم پر جزوی عذاب کسی نہ کسی صورت میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس عذاب کے قطعی ہونے پر کہ یہ قطعی طور پر عذاب ہے ہم یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن قرآن و سنت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، میں چند باتیں بھی آگے جا کر بھی عرض کرتا ہوں، کہ کبھی یہ قدرتی آفات کسی کے لیے عذاب ہوتی ہیں اور کسی کے لیے پروردگار عالم ان کو رحمت اور خیر بنا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب قوم لوط علیہ السلام کی بات کی گئی تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب اللہ کا امر آ گیا تو جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پوری بستی کو الٹ دیا گیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پتھروں کی بارش آسمان سے ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی علاقے میں والکینو ایرپٹ کرتا ہے تو وہ باقاعدہ پتھروں کی بارش ہے جو اس علاقے کے رہنے والے لوگوں پر ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کی کوئی اور ایسی صورت ہو جو ہمارے علم میں نہیں، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ قوم لوط پر باقاعدہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور زمین کو الٹ دیا گیا۔ سورۃ الکہف میں ایک جگہ دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک بالکل کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کا ہے جو صرف ایکومولیشن آف ویلتھ کی طرف توجہ دیتا ہے کہ میں دولت سے مزید دولت کماؤں، اور ایک ایسا شخص ہے کہ جو تجارت اور کاروبار اور کھیتی باڑی اور زراعت میں بھی مصروف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور پروردگار عالم کی توحید اور آخرت کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جب پورا طویل تفصیلی طور پر بیان کیا، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، ہتھیلیاں ملتے رہ گیا، جب صبح اٹھا تو سارا کھیت، سارا باغ ایک سخت آندھی اور طوفان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، سب کچھ اس کی چھتیں، سب کچھ تباہ و برباد اور فنا ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفت کبھی کسی پر آتی ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ قدرتی آفت ایک عذاب کی صورت میں صرف نبی کے براہ راست مخاطبین کے لیے ہی ہو۔ یہ ممکن ہے کہ قدرتی آفت غیر انبیاء میں سے بھی کسی کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں کوئی ایمان نہ لا رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنی فطرت اور قدرت کو کبھی کسی پر عذاب کی صورت میں نازل فرما دے اور اپنے بندوں کی اہل ایمان کی مدد و نصرت فرمائے۔ اور یقیناً جو لوگ جنگوں سے، جہاد سے تعلق رکھتے ہیں
تو یقیناً میدان جہاد اور میدان جنگ میں متعدد بار یہ چیز لوگوں کے مشاہدے میں آتی ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے ہواؤں کا چلنا، کس طرح سے آسمان سے سخت بارش کا نازل ہونا، اور کس طرح سے طوفان اور سیلابوں اور زلزلوں کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے لیے رحمت اور دشمن کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ ہم عموماً اسباب کی طرف توجہ دیتے ہیں اور قدرتی آفات کا جو اس کی جو ایک اسپریچول ڈائمنشن ہے، اس کے روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اسباب پر ضرور توجہ دی جائے کہ اس کی سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں، ہماری اپنی کون سی غلطیاں کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ سیلاب پاکستان میں آ رہے ہیں، ہم کس قدر نالائق اور نااہل ہیں کہ ہمارا یعنی پورا ملک جو ہے وہ ڈوب گیا اور تباہی بربادی سے ہم دوچار ہوئے۔ لیکن اس تمام کے باوجود اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ مسبب الاسباب کی طرف توجہ کی جائے۔ احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اگر کوئی قوم اسے ترک کر دے، اگر کسی قوم میں زنا نعوذ باللہ عام ہو جائے اور ربا کا لین دین بڑھتا چلا جائے، اور اگر کسی قوم میں عمل قوم لوط عام ہو جائے، تو پروردگار عالم جزوی طور پر پروردگار عالم اپنے عذاب کو قدرتی آفات کی صورت میں بھی نازل فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ قدرتی حسن و جمال، یہ فطرت، اللہ کی نعمتیں، تو یہ کبھی آفت اور کبھی عذاب بن جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ما حبت ریح قط الا جث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ، اگر کبھی کوئی بہت سخت اور تیز آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں مبارک گھٹنوں پر اللہ کے حضور جھک جایا کرتے تھے۔ یہ اسوہ حسنہ کا ایک روحانی پہلو ہے جس کو اس وقت ہم نے قدرتی آفات کے تناظر میں نظر انداز کر دیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے اللہم اجعلھا رحمتاً، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرتی آفت کبھی رحمت بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ کسی عذاب کی صورت میں ہی ہوگی۔ تو فرمایا اللہم اجعلھا رحمتاً، اے اللہ اس کو رحمت بنا دے، ولا تجعلھا عذاباً، اسے ہمارے لیے عذاب نہ بنانا، اللہم اجعلھا ریاحاً ولا تجعلھا ریحاً، اے رب کریم اسے ریح نہ بنا بلکہ ریاح بنا۔ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ایک اور جگہ فرمایا وارسلنا علیہم الریح العقیم وارسلنا الریاح لواقح ان یرسل الریاح مبشرات۔ تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے بیان سے یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی کوئی ہوا تیز اور سخت چلا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت اور اللہ کا عذاب دونوں صورتوں میں ہونے کی پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک علامت اور ایک نشانی بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی آسمان پر بہت گہرے بادل آ جاتے، بجلی کڑکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ خوف سے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے جاتے، کبھی پھر اندر تشریف لاتے، کبھی آگے تشریف لے جاتے، کبھی پیچھے کی طرف تشریف لے جاتے، اور اگر بارش برسنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ، اللہ کا یہ خوف، یہ کیفیت بدستور باقی رہتی۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو ہمارے آگے صرف برسنے کے لیے آیا ہے، انہوں نے صرف اس کو اپنے ایمپیریکل ایویڈنسز اور تھرو ریشنلائزیشن انہوں نے اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عقل اور علم بالحواس تو یہی بتا رہا ہے کہ یہ بادل تو صرف برسنے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر صرف برسنے کے لیے آیا ہے، جبکہ وہ ان پر عذاب کا دن تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین
وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ۔ کچھ علامات بیان کی گئیں، فرمایا کہ اگر مال فی کو یعنی قومی دولت کو لوگ اپنی ذاتی دولت سمجھ کر اختیار کر لیں، امانت کو نعوذ باللہ مال غنیمت سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ خیال کیا جائے، دین کا علم دنیا کے حصول کے لیے اختیار کیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اور وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوستوں کے بہت قریب ہو جائے اور باپ سے بیٹا دور ہو جائے، یہی ہو رہا ہے۔ وَظَّهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں آوازیں دنیا داری کی باتیں بلند ہونے لگیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم کا سردار، قبیلے کا سردار، ان کا جو بدترین فاسق شخص ہے وہ قبیلے کا سردار ہو جائے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جو سب سے رذیل ترین شخص ہے وہ قوم کا رہنما بن جائے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور کسی آدمی کی عزت ہو تو اس لیے ہو کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اس کی عزت احترام کے لیے لوگ قیام کریں، اسے سلام کریں، اس کے لیے احترام بجا لائیں، لیکن ڈر کیا ہو کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وَظَّهَرَتِ الْقَيْنَاتِ، ناچنے گانے والی عورتیں ظاہر ہوں۔ وَالْمَعَازِفِ، ناچنے گانے بجانے کے آلات ظاہر ہوں۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شراب پی جائے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور گزشتہ لوگوں کو، بزرگوں کو، ائمہ کو، امت کے بعد والے لوگ نعوذ باللہ لعنت ملامت کرنے لگیں، تو فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، اس وقت تم انتظار کرنا۔ ریحًا حمراء، سرخ آندھیوں کا، وزلزلتاً، زلزلوں کا، وخسفاً ومسخاً وقصفا، فرمایا زمین میں دھسائے جانے کا، شکلوں کے مسخ کیے جانے کا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا۔ یہ وہ تمام قدرتی آفات ہیں جن کا ذکر حدیث میں عذاب کے طور پر کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہاں مراد وہ جزوی عذاب ہے کہ جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم اس کی مختلف کیفیات دیکھتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ توبہ اور استغفار کیا جائے۔ ان قدرتی آفات کے بارے میں جو اسوہ حسنہ نے ہمیں ایک روحانی پہلو بتایا ہے، اس روحانی پہلو کو مادہ پرستی کے اس دور میں بہت غلط انداز سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نماز ادا کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ کے تناظر میں بہت خوبصورت بات آپ ڈاکٹر صاحب کی زبانی سن چکے ہیں، لیکن اس میں غیر جانبداری بہت امپورٹنٹ ہے، نیوٹرلٹی۔ جب زلزلہ آیا کشمیر اور ان علاقوں میں، تو ایک آرگنائزیشن کے لوگ وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے کہ آپ فلاں فلاں لوگ ہیں خاندان والے، ان کی مدد کر دیں، تو وہ کہنے لگے کہ ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں۔ وہاں پر ہیومینٹی فرسٹ، کرسچن این جی اوز، بہت سارے پروگرامز ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے نعوذ باللہ مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کر کے کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، ان کا ایمان خریدنا چاہتے ہیں۔ تو نیوٹرلٹی بہت ضروری ہے کہ جب ہم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، قرآن کا ایک نہایت ہی اہم پہلو ہے کہ اگر ایک یہودی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں الیست نفسن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، تو جب انسانیت کی مدد کی جائے گی تو اس میں غیر جانبداری اور نیوٹرلٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح وہ ڈسکریمنیشن، ڈفرینسز جو ریس، کلر، لینگویجز یا ہمارے ہاں ریلیجیس سوشل بکرنگز کی بنیاد پر اختیار کیے جاتے ہیں، ان سے ماورا ہو کر سیرت کا پہلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں انسانیت کی قدرتی آفات میں ہمیشہ مدد کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ سیرت کا ایک ایسا خوبصورت پہلو ہے کہ جس کی بنیاد توحید پر ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت اور رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ تو کنکلوژن میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب، قدرتی آفات عذاب کی صورت میں یقیناً اس وقت آتے ہیں۔ عذاب اس وقت جب انبیاء کرام علیہم السلام
بنفس نفیس خود تشریف فرما ہوں اور اپنی قوم کے براہ راست مخاطبین کو اسلام کی دعوت دیں، وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو کبھی کبھی قدرتی آفات عذاب بن کر بھی آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ قدرتی آفت لازمی نہیں کہ وہ عذاب ہو، اس میں خیر بھی ہے، رحمت بھی ہے، شر بھی ہے، عذاب بھی ہے، تو اہل عقل اس میں سے خیر تلاش کریں اور اس کے روحانی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس کے روحانی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا، ہمیں جو قطعی عذاب نہیں ہے اس کے مقابلے میں ہمیں یقینی طور پر بند باندھنے ہیں، پل بنانے ہیں، اپنی پوری اسٹریٹجی کو ہمیں منظم کرنا ہے، اور یہ فطرت سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طاعون کے وقت میں جو فرمایا تھا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار اور نماز کے علاوہ ایک دوسرے کی مدد، لیکن انسانیت کے پیش نظر، نیوٹرلٹی کے اس آفاقی اصول کے پیش نظر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔